یہ جو حافظہ ہے کہ اس کی وسعت کیا ہے؟ کہ جتنا بڑا اللہ کا عرش ہے اس سے بڑا یہ زیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. گیٹا بائٹ آ گئی ہے جناب، چپ آ گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، پتہ نہیں کیا بلا بنائی کا پتہ چلا ساڑھیاں کلر نہیں نہ کلر چیٹ جی پی ٹی بنایا. اللہ اکبر. کہیں سے معلومات نہیں لاتا وہ کمپیوٹر، وہ ساری باتیں جو آپ نے خود اس میں انسٹال کر رکھی ہے. کسی نے میں بات کر رہا ہوں، میرا بچہ سر اس کو ریکارڈ کر رہا ہے، میں اس کو نیٹ میں ڈالتا ہوں، وہ کمپیوٹر اس کو کاپی کر لیتا ہے. اس میں سے کوئی بات اگر کوئی پوچھتا ہے اس میں سے بھی جگہ جگہ سے جگہ چیزیں اٹھا کے ایک جگہ پر کمپائل کر کے پہلے جس کو سوال کا جواب. سنو میرے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو خزانے کی چابیاں دی ہیں وہ ہے کمپیوٹر مائی کا لال کے کوئی بندہ کہ جناب چیٹ دی ہے وہ روح کی ذرا میری مانی کے نام حافظہ نہیں تھی تو وہ کہ ذرا چادر وشا ہے اور ایسے ہوا میں سے دو چلو بھر کے دے ہے کسی میں تھا. کیا بات. یہ طاقت اللہ نے میرے مصطفیٰ حضرت سیدنا مولا علی شریف اللہ نے یمن کا قاضی بنایا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ قاضی بنا رہے ہیں، مجھے تو بات کی سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ بات کرتا ہے تو میں تو فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ بات کیا کر رہا ہے، تو آپ مجھے قاضی بنا رہے ہیں، آپ مجھے وہاں پر فیصلے کرنے کی عادت بنا رہے ہیں کہ میں یمن میں جا کر کے فیصلے کروں گا. آپ نے فرمایا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا کھڑا ہو. اللہ اکبر. کھڑا کر کے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا. سبحان اللہ. اور کیا کیا؟ سبحان اللہ. نہیں آپ سمجھے نہیں نا، آپ نے استقبال کیے میرے مسئلے کا. میں تھوڑا پیچھے لے جاتا ہوں. آپ جبریل آئے، پہلی وحی لے کر آئے. دو چیزیں جبریل لے کر آئے تھے. ایک جبریل یہ قرآن لے کر آئے تھے جس کا تلفظ زبان سے کیا جاتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کو پڑھتے قرأت کرتے، اس کا تکرار ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے، اس کے معنی اور مطابق ہوتے ہیں. وہ تو زبان سے پڑھا کانوں سے سنا جاتا ہے. جبریل ایک اور غلط میں لے کر آئے تھے اور وہ تھی جبریل نے حضور کو اپنے سینے سے لگا کے دبایا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی پسینہ آیا اور جبریل کو بھی پسینہ آیا. سبحان اللہ. پھر کہے تو ہم نے مانا بکارے گی، میں پڑھنے نہیں آیا پڑھانے آیا. ایسی تو جبریل ماسٹر بن کے آ جائے کہ جناب جبریل ٹیچر ہے اور ہمارے علاقہ اسٹوڈنٹ ہے. کہا نہیں مانا بکارے، 3 بار رسول اللہ نے انکار کیا. مانا بکارے مانا بکارے نہ بکارے. میں پڑھانے والا ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں. سبحان اللہ. میں امی ہوں، امی نبی ہوں. کوئی میرا استاد نہیں ہے. میرا استاد وہ اللہ الرحمن علم القرآن. تو جبریل نے جو سینہ جبریل میں فیض اللہ نے ڈال کے بھیجا تھا کہ جاؤ میرے محبوب کے سینے سے سینہ لگا کے ذرا دبا دینا، فیض منتقل ہو جائے گا. اور یہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منتقال اس کا فرمایا. حضرت علی کہتے مجھے شک ہوتا تھا بات صحیح کیا غلط کیا ہے، تو میرے آقا نے مجھے سینے سے لگایا. اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی کسی مسئلے کے بارے میں شک نہیں ہوا، تذبذب نہیں ہوا، مجھے کبھی اشکال پیدا نہیں ہوا کوئی مسئلہ سمجھنے میں، کوئی مسئلہ سمجھانے میں. بلکہ یہاں تک کہ یمن کے لوگوں نے رسول اللہ کے بارے میں شکایتیں لگائیں کہ حضرت علی کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں، یہ فیصلہ تو قاضی صاحب فیصلہ کرتا کسی کے حق میں کسی کی مخالفت میں. تو حضور نے فرمایا ما تريدون من علی، تم علی کے فیصلوں کے بارے میں باتیں کرتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو؟ کیونکہ علی کا کوئی فیصلہ تو علی کا ہے ہی نہیں. علی کے سارے فیصلے تو محمد رسول اللہ کے پاس. اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمائی.
حضرت ابو ہریرہ ہی خود کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا سے دو باتیں سیکھی. کتنی باتیں سیکھی؟ ایک وہ ہے جو میں بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ بات ہے اگر میں بیان کرتا ہوں تو میری گردن اڑا دو. تو کیا کرو؟ میری گردن اڑا دو. اچھا اگر وہ باتیں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سیکھی ہے کہ جو عام بیان کرنے والی خاصا دیگر آمار کے نہیں مناسب کرتی مٹی کی دکان اور کیا وہ بیان نہیں کیا؟ اور اگر بیان نہیں کیا تو یہ تو کتنا علم ہے، اور علم چھپانا حرام ہے. اور کسی صحابی سے، کسی اللہ کے کامل بندے سے، کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ اللہ نے کہا دیا رضی اللہ عنہ بڑا درد، اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وہ کتنا میں علم کر سکتا ہے؟ وہ علم چھپا سکتا ہے؟ نہیں. ابو ہریرہ نے بتایا، لیکن کس کو بتایا؟ اس کو بتایا جس کا اہل تھا. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا نااہل کو علم سکھانا ایسی جیسے خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات کی ہار ڈالنا ہے. یہ جو علم ہے، علم قرآن و سنت، یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں کہ جناب کو کوئی مولوی صاحب پسند نہیں ہے تھا کہ یار مولوی صحیح نہیں. اور تجھے تیری اوقات کیا ہے؟ تو یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی؟ من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے لیے جب آئے نا، دو بندوں کو تعبیر بتائی. اس نے کہا جناب یوسف نے خواب دیکھا، جھوٹا ہی خواب، جھوٹا خواب. حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا جو جھوٹے خواب بیان کرے اس کو خواب روپ میں دیا ہے، ویسے ذرا اپنا روپ بیان کرنے کے لیے ہم نے بڑے خواب دیکھا. کھانے کا ٹائم ہوا، آپ نے ان کو پہلے واز کہا، بتایا، توحید کی دعوت دی. بعد میں بتایا کہ جو نور نچوڑ رہا تھا وہ دوبارہ مصاحب ہو جائے گا، دوبارہ اپنے آقا کا غلام ہو جائے گا، اور جس کے سر سے پرندے کھا رہے تھے نا وہ پھانسی لگ جائے گا، وہ پھانسی لگ جائے گا. خونی تقریر ایسی ہی ہوا جیسے تعبیر جناب یوسف نے بتائی ویسے ہی ہو گیا. اچھا وہ جو مصاحب بنا پا فرعون نے مصر کو خواب آیا، 7 گائیوں کو کھا رہی ہیں. اس نے تعبیر بتاؤ. سارے کاہن عاجز آ گئے کہ نہیں ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، یہ کوئی خاص بات ہے. اس نے جو خواب میں تعبیر پوچھی تھی جو جیل کا وہ مصاحب کا فرعون کا سر کا جناب ایک بندہ ہے جیل میں، اگر اجازت دے 12 سال ہو گئے اس نے تعبیر بتائی تھی وہ صحیح ہو گئی تو وہ جانتا تھا. علمنا، ہم نے اس کو سکھایا ہے، تعویلات کا علم سکھایا ہے. حضرت یوسف کے پاس گیا، آپ نے تعبیر بیان کی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف بڑا سخی تھا، اس نے خواب کی تعبیر ایسی بیان کر دی. اگر اس کی جگہ میں محمد رسول اللہ ہوتا تو کہتا پہلے میرے فیصلہ تو کرو، جھوٹا ہی مجھے نظر دیا ہوا ہے. اور جتنے بیچارے جیلوں میں ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹے ہیں یا مجرم ہے. یوسف بھی 12 سال رہا جیل میں. فرمایا میرا بھائی یوسف سخی تھا، اور رسول اللہ کی بات سے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. اس کے بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوں، اور میرے بعد وہ عالم دین سخی
لڑکی ہے تو لوگوں کی تربیت کے لیے فی سبیل اللہ اس کو شریعت کے مسئلے بیان کرتا. سبحان اللہ.